أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد. ماشاء اللہ ہمارے برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مراد رضا صاحب نے آج کے جلوس اور آج کی مجلس کے تعلق سے نہایت معنی خیز اور فکر انگیز تقریر فرمائی، اور صبح سے مسلسل آپ حضرات مختلف مقررین کو سماعت فرما رہے ہیں. یہ موقع اب میرے لیے صرف چند تذکرات پیش کرنے کا موقع ہے، یعنی یاد دہانی. چنانچہ قرآن مجید کی اسی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ یاد دہانی کراتے رہیں، یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. تذکر، تذکیر، یاد دہانی یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت ضروری کام ہے. بڑا اور ضروری اس لیے ہے کہ دراصل یہ دار دنیا، یہ ظرف زمان و مکان، یہ دار غفلت ہے. یہ دار دنیا دار غفلت ہے. میں دو تین مختصر جملوں میں دو تین بڑے مباحث پیش کر رہا ہوں. یہ مباحث آپ کے لیے نامانوس نہیں ہیں، ضرور مانوس مباحث ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایک مبحث یہی ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دار دنیا، یہ حصار زمان و مکان، یہ اسپیس ٹائم کمپلیکس، یہ بہت تہدار، بہت پیچیدہ ہے. آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، یہ کسی سائنسدان کی تخلیق تو ہے نہیں. اللہ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو قادر و قدیر ہے، اس کی تخلیق ہے. اس نے اسے نہایت عظیم حکمتوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے. اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے
کہ اس دنیا کا نام دوسرا نام کیا ہے؟ عالم. آپ عالم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ دنیا، یہ ہستی، اسے عالم کہتے ہیں نا. عالم کیوں کہتے ہیں آپ؟ اور اسی عالم کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اگر ان عناوین پر غور کر لیں تو اس زندگی اور نظام زندگی اور ماحول زندگی کو دیکھنے کے لیے بڑے حکیمانہ در اور دریچے کھل جاتے ہیں. زندگی کی معنویت روشن ہوتی ہے، اور اس ماحول زندگی، اس دنیا، اس عالم کی معنویت روشن ہوتی ہے. پہلی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ یہ دنیا دار غفلت ہے. ہاں، دار غفلت. اس حکیم نے بنائی ہے یہ دنیا ایسی کہ یہاں انسان بار بار غفلتوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ تاثیر اسی دنیا کے مناظر میں ہے نا. آپ گئے کسی باغ میں، کسی سبززار میں، کسی مرغزار میں، کسی چمن میں گئے، آپ کو وہاں کے سبزے نے، وہاں کے گلوں نے، وہاں کی خوشبو نے، وہاں کے رنگ نے، وہاں کے ماحول نے ایسا مسحور کیا کہ آپ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو گئے اور بس اسی میں جذب ہو کے رہ گئے. یہ ماحول کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اسی پروردگار کی تخلیق ہے. تمام عالم سے غافل ہو گئے اور اسی میں مجذوب ہو کے رہ گئے. ایک گل کا رنگ، ایک گل کی خوشبو، ایک گل کی نکھت، اس نے آپ کو جذب کر لیا. ایک طرف جذب ہوئے، باقی تمام عالم سے غافل ہو گئے. عجب منظر ہے نا. آپ کسی سمندر کے کنارے چلے گئے، اب گل سامنے نہیں ہے، سبزہ سامنے نہیں ہے، شجر سامنے نہیں ہے، ثمر سامنے نہیں ہے، سمندر ہے سامنے، بحر ہے، موجیں ہیں، طوفان ہے، بھنور ہے، ساحل ہے. خود اس کا ایک محیط ایسا منظر ہے جس میں جذب ہو کے انسان رہ جاتا ہے اور تمام عالم سے غافل ہو جاتا ہے. چمن میں تھے تو سمندر سے غافل ہو گئے تھے، سمندر کے سامنے آئے تو چمن سے غافل ہو گئے. اچھا، چمن اور سمندر اور ساحل سے آگے بڑھیں، کوہساروں پہ چلے جائیں. یہ بلند پہاڑ، یہ کوہسار، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جائیں، سر بفلک پہاڑ جو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے سرگوشی کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک وقار ہے، ان کی ایک ہیبت ہے، ان کا ایک رعب ہے، ان کی ایک جذابیت ہے، ایک کشش ہے. وہاں انسان اس کے حسن میں جذب ہو جاتا ہے اور تمام عالم سے غافل ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہ عالم پروردگار نے ایسا بنایا ہے کہ ایک لحاظ سے بار بار ہر شے. اچھا، یہ جو غفلتیں یہ مذموم ہے یا ممدوح؟ توجہ فرمائیے گا. جب رخ پہ گفتگو نکل گئی، مجھے نہیں معلوم یہ ماحول اس وقت اس گفتگو کا ہے یا نہیں ہے، لیکن زبان پر آ گئی. کیونکہ پہلے سے ہمارے یہاں کبھی کوئی مضمون آمادہ نہیں ہوتا. لوگوں کو دیکھ کر جو بات ذہن میں آتی ہے اور زبان پہ آتی ہے عرض کرتا چلا جاتا ہوں. یہ جو غفلت ہے یہ ممدوح ہے یا مذموم؟ یعنی اس کی مذمت کی جائے گی یا تعریف؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ آپ تمام عالم سے غافل ہو کے ایک گل کے حسن میں مجذوب ہو گئے. یہ غفلت مذموم غفلت نہیں ہے. تمام عالم کے حسن سے آپ غافل ہو کے صرف سمندر کے حسن اور ہیبت میں مجذوب ہو گئے.
یہ بھی کوئی مذموم بات نہیں ہے. کوہساروں کی بلندیوں پہ گئے, وہاں تمام عالم سے غافل ہو کے اس کے حسن اور اس کی ہیبت اور اس کی جذابیت میں مجذوب ہو گئے, یہ بھی مذموم نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر غفلت بھی قابل مذمت نہیں ہوتی. نہ ہر غفلت قابل مذمت ہوتی ہے, نہ ہر مجذوبیت قابل مذمت ہوتی ہے. عجب عالم, عجب عالم ہے. خود یہ عالم بھی ایک معجزہ تخلیق ہے نا پروردگار عالم کا, اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اگر اتنی بات یہاں تک آ گئی, باتیں تو بہت ہیں, تو ایک بات اور عرض کروں. ایک طرف یہ عالم ہے, اسے دار غفلت کہتے ہیں. اس میں وہ غفلت جو انسان کی کوتاہی سے پیدا ہو وہ قابل مذمت ہے. وہ غفلت جو عالم قدرت کی کہ حسن, کمال حسن اور جذابیت سے پیدا ہو وہ قابل مذمت نہیں ہے. صرف وہ غفلت قابل مذمت ہے جو انسان کی کوتاہی کی بنا پر ہو, جو انسان کی کمزوری کی بنا پر ہو. اگر پروردگار کے بنائے ہوئے اس عالم کے حسن اور اس کی قوت نے, اس کی کشش نے, اس کی جذابیت نے آپ کو جذب کر لیا تو پھر وہ غفلت قابل مذمت نہیں ہے. توجہ فرمائیے, بات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے. اب میں عرض کروں, اسی عالم کا نام, جس کا نام دار غفلت ہے, اسی دار غفلت, دار دنیا کا نام عالم بھی ہے. اور عالم کس لحاظ سے ہے؟ مولانا تشریف فرمائیں, ان سے بعد میں یہ سب صرف و اشتقاق کے نقطے سیکھیے گا. عربی زبان ضرور سیکھنے کی کوشش کریں جوانان عزیز. عین لام میم 3 حرف ہیں. یہ جمع ہے کہاں؟ لفظ علم میں. عین لام میم, علم بنتا ہے نا. اسی علم سے جو علم حاصل کرے اور علم رکھتا ہو اسے کہتے ہیں عالم. عالم بروزن فاعل, بروزن شاعر, بروزن جاعل. ٹھیک ہے نا, جاعل کہہ رہا ہوں میں عین سے. واضح ہے. عالم بروزن فاعل, اگرچہ وہ اس میں فاعل نہیں, صفت مشبہ ہے, لیکن عالم, عالم علم رکھنے والا. تو عالم کون سا لفظ ہے, یہ کون سا وزن ہے؟ عالم تو وزن اس کا کیا ہے معلوم ہے, اس میں فاعل ہے. عالم کون سا وزن ہے؟ عالم خاتم فاعل, یہ وہ وزن ہے کہ جو کبھی اس میں اعلیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی صرف یہ معنی دیتا ہے کہ ما یفعل بہ. فاعل وہ وزن ہے جو اس شے یا اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی عمل انجام پائے. تو عالم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو, عالم کہتے ہیں اس شے کو جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے. پروردگار عالم نے اسی دنیا کو جو دار غفلت ہے اس حکمت کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کی جس شے کو توجہ سے دیکھو گے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یعنی یہی دنیا وسیلہ حصول علم بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہی دار دنیا, اس کی ہر شے, ہر ذرہ صحرا, ہر قطرہ بحر, ہر برگ گل, ہر پرے کاہ, گھاس کی ہر پتی, صحراؤں کا ایک ایک ذرہ, ہر شے ایسی ہے کہ اسے توجہ سے دیکھو گے, اس پر توجہ مرکوز کرو گے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہر شے کے پیچھے گویا علم کا ایک عالم پوشیدہ ہے.
اور یہ اس لیے ہے کہ بنانے والا اس کا وہ ہے جس کی ذاتی صفت ہے علم. خدا عالم ہے. دینیات کی ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہے نا آپ نے. خدا کیا ہے؟ اللہ کے صفات میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ مدرک ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ صادق ہے. یہ سب صفتیں پڑھی ہیں نا. تو علم صفت ہے ذات حق کی. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی صفت ہے، صفت ذات الہیہ ہے علم. اور جب اس صاحب علم نے، اس عین علم نے عالم خلق کیا تو اس کا ہر ذرہ، ہر رکن ایسا ہے کہ جس سے سبب اعطاء علم ہے، سبب حصول علم. ساری سائنس کی دنیا کس پر ہے ٹکی ہوئی؟ سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے علم لے کے آتے ہیں؟ سائنسدانوں پہ وحی تو نازل ہوتی ہے، وحی تو نازل ہوتی ہے انبیاء پر، الہام ہوتا ہے اللہ والوں پر، ائمہ پر، معصومین پر. سائنسدانوں پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ وحی نازل نہیں ہوتی، الہام نہیں ہوتا، مگر ایک افاضہ ہوتا اسی کی ذات کی طرف سے ہے. خدا کی قسم جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو کسی پر کچھ کشف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی دین و مذہب و مسلک کا ماننے والا ہو. تو سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے علم لے کے آتے ہیں؟ کسی ظاہری دنیا کے مختلف مظاہر کا آبزرویشن کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. جہاں مائکروسکوپ کی ضرورت ہے وہاں مائکروسکوپ کا استعمال ہوگا، جہاں ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے وہاں ٹیلیسکوپ کا استعمال ہوگا. نزدیک کی چیز نزدیک تر ہوگی، دور کی چیز نزدیک تر ہو جائے گی. چھوٹی سی چیز بڑھا کے انلارج کریں گے، اس کو گہری نظر سے دیکھیں گے، سوچیں گے، مطالعہ کریں گے. اسی چیز کو جب مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر سے علم حاصل ہوگا. وہ علم آپ کو عطا کرتے ہیں. یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، اور اس نے ایسی کائنات بنائی ہے کہ جس کے ذرے ذرے کے پیچھے علم کی دنیا آباد. اور اس لیے صلوات پڑھنے جوانان عزیز متوجہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم کو، اس کائنات کو ایسا بنایا کہ اس کے ہر ذرے سے، اس کے ہر رخ سے، ہر شے سے، ہر زاویے سے، ہر موج ہوا سے آپ کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے. خدا کی قسم کیا کریم ہے وہ، کیا حکیم ہے وہ، کیا علیم ہے وہ، کیا قادر ہے وہ، کیا قدیر ہے وہ، کیسا رب ہے وہ، کیسا پروان چڑھانے والا ہے وہ، کیسا رب ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رؤوف ہے، کیسا ودود ہے کہ وہ کمال محبت و کمال ربوبیت کے ساتھ اس نے ماحول ایسا بنایا کہ عالم میں، اس دنیا میں جس شے کو غور سے دیکھو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. عالم ایسا بنایا کہ علم میں اضافہ کرنے والا، نفس ایسا بنایا جس میں بار بار سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. انبیاء ایسے بھیجے، ائمہ ایسے بھیجے جو منبر پہ آ کے کہیں سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. یعنی اس ذات عالم و علیم نے پورا نظام ایسا بنایا ہے جس میں جہل اور جاہل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنا کہ اس امت سے جہل کو مٹا سکو، نہ خود جینے کے لیے جہالت پہ اکتفا کرنا، نہ دوسروں کو جہالت میں مبتلا رہنے دینا. اور وہ کیا؟ ہمیں جہالت کو مٹانا ہے،
ایک جملہ یاد رکھنا، جوانان عزیز، خواہران، برادران عزیز، ایک عزم لے کے جائیے گا آج اس مجلس سے، اور وہ یہ کہ آپ اگر جہالت کی خصوصیت کیا جانتے ہیں آپ؟ جہالت ویسے کوئی شے نہیں ہے، یہ سب مجازی چیز ہے۔ جہالت، جہل عدم علم کا نام ہے، اور جو عین عدم ہو اس میں خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ تو لفظ خصوصیت یہاں مجاز ہے۔ جہالت اور جہل، اس کی حقیقت بس یہ ہے، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے گی، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ اگر جہالت پہ قناعت کرو گے اور جہالت کو چھپانا چاہو گے تو پوری زندگی بار بار یہ قبا کہیں نہ کہیں سے پارا ہوتی چلی جائے گی اور جہالت نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے جہالت چھپانا نہیں، جہالت مٹانا۔ جو لوگ بھی علم اور تعلیم اور تثقیف اور تحریف کے لیے کام کر رہے ہیں، سب پہ درود ہے، سلام ہے، دعائیں ہیں ہماری۔ وہ سامنے ایک عزیز بیٹھے ہوئے، کل رات انہوں نے کہا باب العلم کے نام سے کوئی تنظیم چلا رہے ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، تعلیمی کام کر رہے ہیں۔ یہ جناب مولانا مراد رضا صاحب، یہ علمی کام، جتنے لوگ یہاں ہوں گے، بہت سے لوگ کام کر رہے ہوں گے انڈیویجولی یا کلیکٹیولی۔ سب سے بڑی عبادت ہے علم حاصل کرنا، سب سے بڑی عبادت ہے علم عطا کرنا۔ پوری شریعت کیا ہے، پورا دین کیا ہے؟ علم حاصل کرو اور علم عطا کرو۔ بحیثیت انسان اس کائنات میں تمہارا شرف یہی ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عجیب و غریب فقرہ ہے آپ کا ایک، ویسے آپ کا ہر فقرہ عجیب و غریب تھا۔ ابھی جو میں نے دنیا کے لیے بات کہی تھی نا، عالم کے لیے، عالم یہ دنیا، یہی زمین و آسمان، یہ اسپیس ٹائم کمپلیکس، یہی کاسموس، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے اسی کو ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب ایک جملہ اور کہوں، بہت سے لوگ غلو کی طرف مائل رہتے ہیں اکثر، ائمہ اہل بیت کی شان میں، مولا امیر المومنین کی شان میں، ان کو تشفی ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حضرت علی کو خدا نہ کہتے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغام لے کے جائیں گے؟ علی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ جس طرح یہ دنیا سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح علی کی زندگی کا بھی کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جہاں غور کریں گے وہیں جذب ہو کے رہ جائیں گے۔ علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کا صبر، علی کو جس رخ سے دیکھیں گے وہیں جذب ہو کے رہ جائیں گے۔ علی بہت عظیم ہے، مگر علی اللہ نہیں، علی اللہ کا معجزہ ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور علی تنہا معجزہ الہیہ نہیں ہے، علی سے پہلے ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے بڑا معجزہ تو سرکار کی ذات گرامی ہے۔ مسلمانان عزیز، سب سے بڑا معجزہ خدا نور مصطفیٰ ہے، اس کے بعد علی ترتیب
مصطفیٰ خود معجزہ اور جان مصطفیٰ جان معجزہ. مصطفیٰ عین معجزہ، جان مصطفیٰ جان معجزہ. اور اس کے بعد پھر سلسلہ جاری ہے. جہاں جہاں معجزہ، جہاں رات کی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا، جہاں جہاں ذات گرامی مصطفیٰ سے منیت کا رشتہ ہوگا، وہاں وہاں نورانیت بھی ہوگی، عصمت بھی ہوگی، اور وہاں وہاں شان اعجاز بھی پائی جائے گی. چاہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، سب علم کے مظاہر ہیں، سب صفات الہیہ کے مظاہر ہیں. بات کو مختصر کر رہا ہوں، لیکن وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ فرماتے ہیں لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. اگر میرے سامنے فقر، ناداری، مفلسی، یہ غربت، اردو والی غربت، عربی والی غربت نہیں. غربت عربی میں غربت کے معنی اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہیں. عربی میں غربت غریب الوطنی ہے، اردو میں غربت مفلسی ہے، ناداری. یہ ناداری اور مفلسی کے لیے امام فرماتے ہیں کہ لو تمثل لی الفقر رجلا، اگر فقر و فاقہ، ناداری، مفلسی یہ کسی ایک پیکر میں ڈھل کے میرے سامنے آ جائے لقتلتہ، تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا. یعنی کیا؟ یعنی فقر و فاقے سے امام کو انس نہیں ہے. فقر و فاقہ، غریبی مٹانے کا جذبہ علی کا ہے. ہمارے آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دو جذبے آج لے کے جائیے گا. پہلا جذبہ علم حاصل کریں، علم تقسیم کریں، جہالت کو مٹائیں. دوسرا جذبہ اپنی اپنی اقتصادی حالت کو سنبھالیں اور فقر و فاقے کو مٹائیں. یاد رہے گی اس فقیر کی یہ بات، جو جس کیپیسٹی میں ہے، جو جس کیپیسٹی میں ہے. فقر پر قناعت نہیں ہے. غریب رہ جانا، مفلس رہ جانا، نادار رہ جانا، یہ قناعت پسند نہیں ہے اللہ. ایک جملہ عرض کروں اس کے ساتھ، کبھی کبھی عرض کرتا ہوں یہ جملے. فقر سے، ناداری سے، بھوک سے، مرض سے، افلاس سے یہ چہرہ زرد ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کو، امام کو پسند نہیں ہے. سب کچھ ہو، دولت ہو، دنیا ہو، صحت ہو، عافیت ہو، اور خوف خدا سے چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو، یہ رسول کو پسند ہے، یہ امام کو پسند ہے. بیماری سے چہرہ زرد ہو پسند نہیں آئے، بھوک اور ناداری سے چہرہ زرد ہو یہ پسند نہیں آئے. پسند کیا ہے؟ بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، عافیت ہو، دولت قدموں میں ہو، مگر خوف خدا یہ ہو کہ چہرے کا رنگ بدل جائے. جب بھی ذکر خدا ہو تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے. تو دو چیزیں مٹانے کا عہد، عزم، ارادہ ہر ایک میں ہونا چاہیے. جہالت مٹانی ہے اور غربت مٹانی ہے. خواہران عزیز سن رہی ہیں وہ بھی، اور مت سب پر اسے سمجھے فرض عین ہے ہم سب پر. اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہو یا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا پیغام،
ان سب کا خلاصہ یہی دو فکرے ہیں، آپ جاہل نہ رہیں، آپ مفلس و نادار نہ رہیں، اور اس سب کے ساتھ، علم کے ساتھ، دولت کے ساتھ خدا سے وابستہ رہیں، خدا پرست رہیں، سرمایہ پرست نہ رہیں۔ توجہ رہے کیا عرض کر رہا ہوں۔ اسی عظیم آباد میں کیا کیا عظیم آپ کی ملکیتیں تھیں، زمین، جائیداد، باغات، محلات، قصورات، حویلیاں، گھر، میدان، باغات، سب کچھ تھا۔ کس چیز نے آپ کی دولت آپ سے چھڑا دی؟ اس پر غور کیجئے اور یہ سوچئے کہ دوبارہ آپ کس طریقے سے اپنی کھوئی ہوئی عزت و عظمت و دولت کو واپس لے سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اگر یہ فکر بیدار نہیں ہے تو ساری سعی رائے گاہ ہو کے رہ جائے گی۔ بزرگان عزیز، جوانان عزیز، سب کے لیے برابر سے یہ پیغام ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے میں گفتگو مختصر کروں، لیکن موقع ملتے کہاں ہیں کہ آپ سے درد دل شیئر کروں۔ روز روز تو نہیں آنا ہوتا، انہی مواقع پر یہ باتیں بھی کہنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا باخود باش، ہر ایک اپنا خیال رکھیں۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، رویہ کیا ہے ہمارا جینے کا؟ اپنی ذات سے غافل، جو غفلت مذموم ہے، قابل مذمت غفلت، اپنی ذات سے غافل اور اپنے علاوہ ہر ایک کی فکر۔ یہ جو سماجی مرض ہے نہیں ہے، کسی نہ کسی رتبے میں، کسی نہ کسی ڈگری میں ہر ایک کے پاس ہے۔ کہ پڑوس والے نے کار خریدی ہے بہت عمدہ، کہاں سے پیسہ آ گیا اس کے پاس؟ پڑوسی کے مکان میں بھائی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، یہ اپنا مکان بنوا رہا ہے، پرانی دیواریں گرا کے نہیں دی، ارے کہاں سے دولت آ گئی ہے؟ شکر کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک پڑوسی خوشحال ہوا۔ اب تک آپ کے اوپر جو سایہ پڑتا تھا وہ غربت کی دیوار کا سایہ تھا۔ کمزور دیوار کا سایہ تھا، جو دیوار کبھی بھی گر سکتی تھی، اب وہ دیوار مضبوط بن رہی ہے۔ آپ کے لیے بھی عافیت کا سامان ہو رہا ہے۔ خوش ہونا چاہیے، خوشی کے بجائے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رویہ ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے رویے ہیں۔ اپنی ذات سے غافل، اپنے مسائل سے بے پرواہ، دوسروں کے مسائل میں مبتلا، یہ رویہ نہ رکھیے۔ باخود باش، ہر شخص اپنی ذات کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور شرور سے، فتنوں سے بچانے کی فکر کرے۔ یقیناً اگر ہر شخص اپنی ذات کو بچانے کی فکر کرے گا تو وہ خود بھی بچے گا اور ضمناً اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ بچ جائیں گے۔ جینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے اور جینے کا انسانی طریقہ یہ ہے۔ اسلامی طریقہ بھی یہ ہے، انسانی طریقہ بھی یہ ہے۔ واضح ہے؟ ایک مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو ایک بہتر انسان ہو۔ ایک ڈیفینیشن لے کے جائیے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ سب یاد دہانیاں ہیں۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ سب یاد دہانیاں ہیں ایک کے بعد ایک۔ پہلی چیز جہالت کو مٹائیں، علم پرور ماحول بنائیں۔ دوسری چیز غربت اور افلاس اور ناداری کو مٹائیں، خوشحال زندگی کا ماحول پروان چڑھائیں۔
تیسری چیز اپنا خیال رکھیں، خود ڈوبنے سے بچیں غفلتوں میں، آپ بھی بچیں گے تو نتیجے میں آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بچ جائیں گے۔ دوسروں کے مسائل میں لا یعنی تفکر نہ کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑے علامہ اہل سنت والجماعت نے ایک عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دیا۔ یہ جو بخاری ہے، بخاری شریف، اس میں بہت کئی ہزار حدیثیں ہیں، 6000 7000 کچھ ایسے ہی حدیثیں ہیں، مجھے اس وقت ابھی نمبر عرض کرنے کی فکر نہیں ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں۔ ان ہزاروں حدیثوں کو اگر نچوڑو تو صرف 4 حدیثیں ہیں جن سے دنیا اور آخرت کا تمام، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان یہ ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث وہ ہے جو صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، جو صرف علماء اہل سنت نے نہیں نقل کی، یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی اول ہمارے امام معصوم ہیں۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھیں۔ سنیے گا اس کے روایت میں، اس کے راوی مولا علی بھی ہیں، اس کے راوی امام حسن بھی ہیں، اس کے راوی امام حسین بھی ہیں۔ خود امام حسن نے ارشاد فرمایا میں نے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا، امام حسین نے فرمایا میں نے نانا کی زبان مبارک سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کے، ایک مسلمان کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے، اس کے بہتر مسلم ہونے کی علامت ہے کہ جن چیزوں سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسے ترک کر دے۔ یعنی جو بات آپ کے لیے کنسرن نہیں رکھتی آپ اس کے بارے میں سوچیں نہیں۔ ترکہ ما لا یعنی، جو چیز ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہم اس پر کیوں سوچیں؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ وے آف لائف، یہ وے آف تھنکنگ، یہ سوچنے کا طریقہ اور اس طرح زندگی بسر کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے اور ہمارے ائمہ نے۔ اپنی فکر کرو، دوسرے کی فکر نہ کرو، اور ہر اس مسئلے سے بے گانا اور بے نیاز ہو جاؤ جو مسئلہ تم سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ جوانان عزیز اور بزرگان محترم، بس اس مقام پر ایک جملہ اور عرض کروں گا، اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی برکت پیدا ہوگی، آپ کے وقت میں کیسی برکت پیدا ہوگی۔ آپ کے پاس ذکر خدا کا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس پازیٹیو تھنکنگ کے لیے وقت نہیں ہے، آپ اچھے منصوبوں پہ سوچ نہیں سکتے، آپ کیسے اچھا گھر بنائیں، اچھا بزنس بنائیں، اچھی اپنی دنیا بنائیں، اچھی اپنی زندگی بنائیں، اچھی سے اچھی تعلیم بنائیں، اچھی سے اچھی اپنی فیملی بنائیں۔ آپ کو یہ سوچنے کا وقت کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ سارا وقت تو آپ دوسروں پہ سوچتے رہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، جو مسائل آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو کنسرن ایشوز نہیں ہیں، جب آپ ان پہ سوچنا چھوڑ دیں گے وہی فرصت آپ کے لیے آئے گی۔ اب آپ ذکر خدا کریں، مناجات کریں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، زیارت پڑھیں، اپنے بارے میں خدا سے برکتیں طلب کریں اور اپنے علاوہ کائنات کے لیے برکتیں طلب کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس یہ چند چیزیں یاد رکھیے گا، یاد دہانی کی تو اور بہت سی باتیں ہیں۔ اب میں عرض کروں مولانا کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے، مولانا نے توجہ دلائی تھی کہ ہم یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم یہ سڑک پہ لے کے جلوس عزا کیوں نکلتے ہیں، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ غم منانا ہے، گھر میں بیٹھ کے غم منا لیجیے، اپنے گھر میں غم منا لیجیے، امام بارگاہ میں غم منا لیجیے، مسجد میں بیٹھ کے غم منا لیجیے۔
سڑک پہ لے کے نکلنے کی کیا بات ہے؟ شاہراہ عام پر جہاں ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا ایک ہی جواب ہے اس کا. دراصل یہ صرف ہمارا غم نہیں ہے. جب بھی ہم شاہراہ عام پر جلوس لے کر نکلتے ہیں، پروسیشن لے کے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے ہر فرد بشر کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو غافل نہ رہنا، تمہارے لیے ہمارے پاس ایک اہم پیغام ہے. ہم اس لیے سڑک پہ نکل کے آئے، تمہارے لیے ایک پیغام ہے. اس روح زمین پر 2 قدموں سے چلنے والے ہر فرد بشر کے لیے ہمارے پاس ایک ضروری پیغام ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اپنے خالق سے غافل نہ ہونا، خدا سے غافل نہ ہونا، انسانی قدروں سے غافل نہ ہونا. دیکھو خدا کو اور انسانی قدروں کو یاد دلانے کے لیے ہمارے امام نے کتنی بڑی قربانی کی. تمام ائمہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل بھی بے کرا ہیں اور مسائل بھی بے کرا. لیکن اب چونکہ کافی باتیں تمہید میں نے عرض کر دی، صرف 3 چیزیں عرض کروں گا. امام کی بلند ترین نمایاں ترین خصوصیات میں سے ایک ہوتا ہے علم. ایک خصوصیت ہے علم. علم آپ کا یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حسن عسکری کو اپنے علم کا خزینہ دار بنایا. اس علم سے آپ نے کام لیا، بہترین اصحاب اور شاگرد تربیت کیے، اور اس دور میں جو قرآن اور اسلام اور انسانیت کے خلاف کام کرنے والے ملحد دانشور تھے، ان کے جوابات آقا کیے. قرآن کی تحریف کے نظریے کو مٹایا، قرآن پر اعتراض کرنے والوں کے جوابات دیے. ایسے جوابات دیے کہ اب قیامت تک وہ اعتراض دوبارہ سر اٹھا نہیں سکتا. یہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی آباد. عرض کروں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چونکہ ائمہ کا جو سلسلہ ہے اس میں اس مرتبے پر ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والے امام تھے انہیں طویل غیبت کے پردے میں رہنا تھا. تو حضرت امام علیہ السلام نے قیامت تک تمام عالم اسلام کے لیے ایک نظام بنایا. یہ جو نظام مرجعیت ہے، یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام بنیاد ڈال کر گئے ہیں. اب وقت نہیں ہے، سیمینار ہوگا اس موضوع پر کوئی تو تفصیل سے عرض کروں گا. اس وقت صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ. عوام کو یہ بتایا کہ اگر نئے مسائل ہوں تو کس کی طرف رجوع کرو گے. فمن کان من الفقہاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. یہ مرجعیت کا معیار اور یہ نظام تقلید سکھایا کس نے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. اور عملاً اقدامات کیے. یہ جو خمس کا نظام ہے، یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو اس کے مصارف ہیں، بہت لوگوں میں اشکال ہوتا ہے نا پیدا. افسوس ہے کہ نہ میری صحت اجازت دے رہی ہے اور نہ وقت، ورنہ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے مرد عورت سب جمع ہوں اور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور افواہوں کا جواب دیا جائے. خوب اعتراض ہوتا ہے نا ذہنوں میں، اور شیطان آگے کہتا ہے یہ خمس، ان مراجع کیا کرتے ہیں خمس کا. اچھا صبر کر کے سن لیجئے، جو گزرے گی مجھ پہ گزر جائے گی. نہیں پڑھ سکوں گا تو مجلس مولانا مراد رضا مکمل کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ.
اس کا جواب لے کے جائیے. جوانوں غور سے سن لینا. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ فارمز کہاں جاتا ہے, ہم فارمز کیوں نکالیں, ہم خود استعمال کریں گے, ہم خود مستحقین تک پہنچا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو فارمز نکالتے ہیں, جب آپ نے نکال دیا تو اب وہ آپ کی ملکیت نہیں رہی, اور جب آپ کی ملکیت نہیں رہی تو آپ کو اس میں حق تصرف نہیں رہا, اور جب حق تصرف نہیں رہا تو اب اگر آپ اپنی مرضی سے تصرف کریں گے تو گناہگار ہوں گے, غاصب ہوں گے. جب تک خمس نکالا نہیں تھا آپ کے ملکیت میں تھا, وہ خمس نکال دیا اب وہ کس کی ملکیت ہے؟ خدا کی ملکیت ہے, رسول کی ملکیت ہے, امام کی ملکیت ہے, سادات کی ملکیت ہے, مستحقین کی ملکیت ہے. ملکیت ان کی ہے تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ میں اپنا پیسہ مراد رضا صاحب کے پاس امانتاً رکھوا دوں, انہیں حق ہے کہ اس امانت کو ادھر سے ادھر کریں؟ واضح ہے. دوسری بات, اچھا علماء کو دے دیجئے, نائب امام کو دے دیجئے, وہ کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں کیا کرتے ہیں. جوانوں عزیزوں, ابھی یہ کل سے باب العلم سوسائٹی کو جو چلا رہے ہیں یہ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ ان کے مالی مشکلات کیا ہیں. آپ کے صوبے میں جو ٹوکن تھا کیا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں 4 لاکھ مل جاتا تھا, اب اس میں 2 لاکھ ملے گا, اور کیا ہوگا, یہ سب ہوتی رہتی ہے نا اکھاڑ پچھاڑ. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں کوئی سیاسی ایشو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں. طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, طالب علم کو کفالت چاہیے. توجہ ہے. طالب علم اگر علم حاصل کر رہا ہے فیس ادا کرے گا, کتاب خریدے گا, تعلیم کے وسائل حاصل کرے گا, جو بھی ضروریات زندگی ہیں اس کو چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ایک بار داخلہ لے لو تو وہ تمہاری کفالت کرے, تم سے کوئی فیس نہ لے, کھانے کے لیے الگ دے, اگر شادی کرنی ہے شادی کرنے کے لیے الگ دے, شادی کے بعد زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے الگ دے, گھر کے لیے الگ دے. کوئی ہے یونیورسٹی؟ پوری دنیا میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے, میں کہوں گا ہے. وہ کسی اور کی یونیورسٹی نہیں, ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یونیورسٹی. یہ بیٹھے ہوں جتنے طالبان علوم دین ہیں ان سب سے پوچھئے, ایک بار آپ حوزہ علمیہ خود میں داخل ہو گئے یا حوزہ علمیہ نجف میں داخل ہو گئے, آپ سے کوئی فیس لی جاتی ہے؟ حوزے میں کوئی فیس نہیں لی جاتی, کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا, ایک نیا پیسہ نہیں. آپ کا ایڈمیشن ہوا, آپ کا شہریہ بن گیا, یعنی وظیفہ, اسکالرشپ. سنگل ہے تو اس لحاظ سے اسکالرشپ, شادی شدہ ہے تو اس لحاظ سے اسکالرشپ. اچھا آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے درمیان آپ تبلیغ کے لیے جانا چاہتے ہیں, تبلیغ پہ جانے آنے کا پیسہ الگ سے دیں گے. اور آپ کی تمام ضروریات کی کفالت کہاں سے ہو رہی ہے؟ حوزہ علمیہ کر رہا ہے. کہاں سے کر رہا ہے؟ امام زمانہ کی طرف سے. امام زمانہ کا کون سا خزانہ ہے؟ یہی خمس. پوری دنیا سے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, چین, افریقہ, ہندوستان, پاکستان, تمام جگہوں سے اسٹوڈنٹس نجف میں, قم میں, مشہد میں ہیں, اور اسی نظام کے تحت ہیں. کسی کو کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی ہے. پورے حوزے کے اسٹوڈنٹس کی اور اساتذہ کی پوری کفالت صرف خمس سے ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ خمس صرف مرد تبلیغ کی جیب میں جا رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے؟ ایک بات اور سن لیجئے, ایک بات اور سن لیجئے, سن کے جائیے, دل و دماغوں سے شکوک و شبہات نکالیے. یہ وہی نظام ہے جو امام حسن عسکری بنا کے گئے ہیں, ائمہ اطہار بنا کے گئے ہیں. سنیے اس کا آپ کی زندگی سے ریلیونس کیا ہے. کسی ملک میں انقلاب لانے کے لیے کتنی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایران جیسا بڑا ملک, یہ ہندوستان جیسا بڑا ملک, یہاں کوئی انقلاب آیا تھا 1947 میں, کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کتنی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایران میں انقلاب آیا امام خمینی کی سربراہی میں. پورا اتنا بڑا ملک ہے ایران,
اب میں کیا بتاؤں کتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ہے کہ امریکہ سے مقابلہ کیا نہیں جا رہا ہے نا؟ اتنا بڑا ملک ہے ایران کہ کسی بھی صورت سے امریکہ اور اسرائیل اور ان کے تمام ساتھیوں سے مل کے مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں انقلاب لانا، مکمل اور کامیاب انقلاب لانا، جہاں بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، نظریہ، ویژن، رہنمائی، قیادت، واضح تصورات، بہت سی چیزیں انقلاب میں ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں انقلاب لانے کے لیے پیسہ بھی بہرحال چاہیے ہوتا ہے۔ یہ پیسہ امریکہ نے دیا تھا، یہ پیسہ روس نے دیا تھا، یہ پیسہ چین نے دیا تھا، صرف بازار تہران کے مٹھی بھر تاجروں نے اپنا خمس دیا تو انقلاب آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے خمس کی طاقت؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ خمس اگر سینٹرلائز ہو، مرجع تخلیق تک پہنچے تو وہ کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ کیونکہ دشمن نے سمجھ لیا کہ مرجعیت میں کیا قوت ہے، خمس میں کیا طاقت ہے، اسی لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائیں، خمس منتشر ہو جائے، مرجعیت پہ سوالات قائم ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھنا عزیزو، افواہوں پہ نہ جانا، امام حسن عسکری کے بنائے ہوئے نظام پر قائم رہنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات پڑھنے میں امام کے ایک ایک فرمان اور ایک ایک اقدام پر اگر تفہیمی انداز سے گفتگو ہو تو ہفتے بھر کا سیمینار بھی کافی نہیں ہوگا، صبح سے شام تک مجلسیں ہوں کافی نہیں ہوگی۔ آخری چیز ربط مسائل دیتے ہوئے، امام کے اوپر مصیبتیں کتنی نازل، آپ کے معجزات کرامات چھوڑنا وقت میں گنجائش نہیں، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، ہوم ورک کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ایسے امام کو زندگی میں بار بار قید میں رکھا گیا، اور وہ بھی کیسا قید خانہ تھا۔ اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک جائے سامرہ میں زیارت کرے۔ سامرے میں جو روضہ ہے اس سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ اب بھی وہ قید خانہ باقی ہے۔ یہ فقیر گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ قید خانہ کیسے۔ پہلے تو برکت السباع، ایک وہاں احاطہ ہے، پالا جاتا تھا، چیتے، چیر پھاڑ کے انسان کو کھا جانے والے، ہلاک کر دینے والے جانور، درندے، انہیں رکھا جاتا تھا۔ انہی کے قریب امام کو قید کر کے رکھا گیا، اور 2 مرتبہ کا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو ایک بار، اور ایک بار امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس برکت السباع میں ڈال دیا گیا، یعنی اس احاطے میں ڈال دیا گیا جہاں تمام جانور، درندے کئی دن سے بھوکے رکھے گئے تھے، اور اس زعم ناقص ڈالا گیا، اس غلط تصور پہ ڈالا گیا کہ کئی دنوں سے ہم نے جانوروں کو کھانا دیا ہے، گوشت نہیں ڈالا ہے ان کے لیے، جیسے ہی ان کو ڈالا جائے گا ان کو ہلاک کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے۔ جب ان کو دیکھا گیا کچھ دیر کے بعد، دیکھا امام درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، درندے آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، درندے آپ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ عزیزو بس یہی عبرت کا مقام ہے، یہ جانور، یہ درندے جس امام کا طواف کریں اور قدم بوسی کریں، انسان ان کی زیارت کو نہ جائے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ انسان ان کی زیارت سے منع کریں، یہ عبرت کا مقام ہے۔ وہ درندے پہ آج ہم جاتے ہیں، ہم ان کی ذریحوں کا طواف کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں یہ وہ ہے جن کا طواف زندگی میں درندے کیا کرتے تھے۔ ہم ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں تاکہ فیضان الہی ہم تک پہنچ سکے۔ اس درندوں کے احاطے میں ڈالنے کے علاوہ وہیں قریب میں ایک قید خانہ ہے، اب بھی باقی، اتنا گہرا ہے کہ جس کی حد ہے،
اور وہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ اتنا تنگ ہو گیا جہاں ایک انسان صرف کھڑا ہو کر ہی نیچے جا سکتا ہے، اور اس کے بعد سامنے جو جانا ہے کوئی کھڑے ہو کے نہیں جا سکتا، رکوع کی حالت ہی میں جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ انسان صرف لیٹ کر گھسٹ کر سرک کے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں انسان آسانی سے پاؤں پھیلا نہیں سکتا، وہاں ہمارے آپ کے امام کو قید میں رکھا گیا تھا۔ امام حسن عسکری فرزند رسول فرزند زہرا، انہیں قید میں رکھا گیا اور بار بار قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ جب زہر دیا گیا سر سے پاؤں تک آپ کے جسم پر نیل گوں نشانات پڑ گئے، نیلے نیلے نشانات۔ امام کی شہادت ہوئی، لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، آقا ہم آپ کی زندان کی مصیبتیں، آپ کی زہر خورانی کی مصیبتیں، آپ کے دہن اقدس سے خون جو بہا ہے، خون جو آپ نے دھوپ میں، جو آپ نے خون اگلا ہے، جگر کے ٹکڑے جو دہن اقدس سے باہر آئے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ گریہ کرتے ہیں، مگر ہمیں خود آپ کے دل کی تمنا کا اندازہ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، او خطیب میرے مصائب پڑھنے والے، میرے مصائب سے زیادہ مصائب زین العابدین کے تھے، سید الساجدین کے تھے، اگرچہ ان کا قید خانہ ایسا نہیں تھا مگر وہ بھی ایسا ضرور تھا کہ سر پہ چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ رات میں شبنم، چند روز ہی میں قیدیوں کے رنگ رخ تبدیل ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور سیدہ زینب کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہوئی، اہل بیت اطہار جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بطور خاص اور تمام عالم انسانیت کے لیے بطور عام مبدع فیض بنایا تھا، واسطہ فیض بنایا تھا، سرچشمہ فیض بنایا تھا، ان کے ساتھ انسانوں نے، نادانوں نے، ظالموں نے، فاسقوں نے کیسے کیسے مظالم، کیسے کیسے مصیبتیں ان کے اوپر نازل کی۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ۔ ہر امام نے مصیبتیں سہی، امام یازدہم نے بھی مصیبتیں سہی، امام دوازدہم بھی مصیبتیں سہ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ان کے انصار کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اصحاب کو قتل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو، چاہے انقلاب اسلامی کے دوسرے سربازوں کی شہادت ہو، چاہے کسی بھی مسلمان کی روئے زمین پہ کہیں شہادت ہو، امام زمانہ اس سے متعلم ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، امام کو حزن ہوتا ہے، محزون ہوتے ہیں، امام بھی ظلم سہ رہے ہیں، مگر اللہ اکبر، وہ مظالم جو حسین پر ڈھائے گئے، وہ مظالم جو سید سجاد پہ ڈھائے گئے، وہ مظالم جو زینب کبریٰ پہ ڈھائے گئے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں، ہم ان کو پرسہ دیں گے، وہ بھی کہیں گے ذرا میرے اجد حسین مظلوم کے تذکرے سے اپنی اس محفل کو ذرا گرم کرو، ذرا کوشش کرو کہ لوگ امام حسین کے مصائب پڑھیں اور اس سے متاثر ہوں، حسین کا ماتم ہو، زینب کا تذکرہ ہو۔ میں دو فکریاز کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں، پھر آپ ماتم کریں گے، آپ امام کو پرسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، بس ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے قربانیاں دی کربلا میں، اہل حرم نے قربانیاں دی، کربلا سے کوفے سے شام تک کا سفر کیا، مگر سب سے زیادہ جو مصیبتیں پڑیں وہ کیا مصیبتیں تھیں؟ تاریخ میں مشہور ہے، شاید آج بھی صبح سے عصر تک ہر ذاکر نے آپ کے سامنے دہرایا ہو، مگر یہ ہے وہ المناک جملہ جو سن کے انسان کا وجود لرز جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ بہت مصیبتیں پڑی، لیکن جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ آپ کو کہاں مصیبت پیش آئی، آپ فرماتے تھے الشام، 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 مسلسل گریہ فرماتے تھے،
اور جب کوئی غلام، کوئی کنیز، کوئی چاہنے والا، کوئی صحابی، کوئی عزیز آگے بڑھتا تھا، آقا کب تک گریہ کریں گے؟ آقا صبر کیجئے۔ کوئی ایک عزیز آیا، اس نے کہا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے؟ ارے شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ تڑپ گئے۔ تم نے صحیح کہا، ہمیں خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ہمارے لیے کرامت ہے، مگر اہل حرم کا بے ردا بازاروں سے گزارا جانا، زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی میراث ہے۔ بس دو تین خطرے، اشارے، تذکر، یاد دہانی اور گفتگو تمام۔ یہ زندان میں رکھا جانا، یہ بازاروں میں لے جایا جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ دو مصیبتیں ایسی تھی جو سید سجاد کبھی نہیں بھولے۔ دو مصیبتیں، ایک مصیبت بابا کا ریگ گھر میں کربلا پر بے گور و کفن پڑا رہ جاتا، جو کل رات میں بھی میں نے عرض کیا، یہ آقا سید سجاد کو کبھی نہیں بھولا۔ آقا امام زمانہ سے جو زیارت مروی ہے اس میں بھی السلام علی الخد الکریم، سلام ہو میرا اس رخسار پر جو خاک و خون آلود ہو گیا کربلا۔ السلام علی الخد الکریم، یہ تربت میں، خاک میں، تراب میں امام حسین کا رخسار آپ کے محاسن سید سجاد کو ہمیشہ یاد رہے۔ دوسرے منع عام میں بے ردا بیویوں کا لے جایا جانا، یہ ہمیشہ یاد رہا، ہمیشہ یاد رہا۔ اسی لیے جب شام سے واپس آئے تو اپنی شہادت تک امام ان دو چیزوں کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہم اسی لیے قیامت تک گریہ کریں گے، یہ عزاداری جاری رہے گی، خواتین بھی سن رہی ہیں اور مرد بھی۔ آخری ایک فقرہ آج کی اس وقت کی مجلس میں عرض کروں اور آپ پھر گریے میں مشغول ہو جائیں، آپ ماتم میں مشغول ہو جائیں۔ شام کی مصیبتوں کی جب کڑیاں ٹوٹی، یزید نے شکست کھائی، ہارا، زینب فتحیاب ہوئی، اسیران اہل حرم فتحیاب ہوئے، یزید نے کہا اب آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں شام میں رہیں چاہیں مدینے چلیں جائیں۔ بی بی جناب زینب نے فیصلہ کیا، سید سجاد کہہ دو ہم مدینے جائیں گے، مگر جانے سے پہلے یہاں ہم ہر بی بی آئی، اس نے بی بی کو حوصلہ دیا۔ اکثر خطبہ سے آپ سنتے ہیں بہت سے مناظر، مگر میں ایک منظر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بی بی نے جو شرطیں لگائی تھیں، تاریخی لحاظ سے ہر چیز ریسرچ کی محتاج ہے اور تحقیق اور بررسی کی محتاج ہے، مگر جو خلاصہ کلام ہے عرض کرنا، بی بی نے ایک شرط لگائی تھی، وہ شرط منوا کے چلی ہے بی بی، اور وہ شرط یہ تھی کہ یزید میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بھائی کا کٹا ہوا سر مجھے واپس نہ ہو۔ پہلے یزید مسلسل انکار کرتا رہا، نہیں میں یہ سر نہیں دے سکتا، میں یہ سر نہیں دے سکتا، مگر بالآخر سر بی بی کو ملا۔ سر لے کے بی بی، اربعین کی جو اہمیت ہے سب پڑھتے ہیں لیکن یہ جز نہیں پڑھا جاتا۔ اربعین کی ایک خاص بڑی اہمیت یہ ہے، اربعین وہ دن ہے جس دن سر بریدہ امام حسین لے کر جناب زینب و جناب سجاد کربلا پہنچے ہیں، اور اس سر مبارک کو جسم مبارک سے ملام کیا۔ بس عزیزوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ منظر سامنے رکھو جب 40 دنوں کے بعد زینب کبریٰ، ریبہ رباب، لیلہ، ام کلثوم بیویاں بیٹھی ہیں، سید سجاد بیٹھے ہیں، درمیان میں حسین کا سر ہے، اب اس سر کو سپرد لحد کرنا ہے، قیامت
ہوا ہوگا, بار بار بیویوں نے سر اٹھایا ہوگا, زینب نے سر اٹھایا ہوگا, پیشانی کو بوسہ دیا ہوگا, ام کلثوم نے سر اٹھایا ہوگا, پیشانی کو بوسہ دیا ہوگا, سید سجاد بار بار سینے سے لگاتے ہوں گے, بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. یہ سر گزر گئی, شکر درہ کیا گیا, بیویوں نے سلام کیا, اور اس کے بعد حسین نے اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں غلط ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں. سر حسین روزہ میں دفن ہوا, سید سجاد نے کہا ہمیں مدینے جانا ہے, اب ہمیں مدینے جانا ہے. سب تیار ہو گئے, بیوی زینب بھی تیار ہو گئی. ایک مرتبہ جب جناب رباب سے کہا, رباب نے مدینے جانے, یہ روایت میں نے بہت تحقیق سے خود دیکھی ہے, ملاحظہ کی ہے. دو روایتیں ہیں, دونوں عرض کر دیتا ہوں. جناب رباب زینب تیار ہو گئے, کیونکہ زینب کے کانوں پہ ذمہ داری خود امام نے ڈالی تھی. رباب تیار نہیں ہوئی. رباب نے کہا ہمیں بیٹا یہی کربلا میں چھوڑ دو, میں یہاں خیمہ لگا کے رہوں گی, میں مجاورت کروں گی قبر حسین. بس میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. آخر سبب کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ زینب تیار ہو گئی, ام کلثوم تیار ہو گئی, سید سجاد تیار ہو گئے. ایک رباب بھی جو تیار نہیں ہوئی. رباب نے کہا ہمیں کربلا میں چھوڑ دو. ارے کسی بھی خاتون کے لیے جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا سہارا ماں باپ کا گھر ہوتا. جب شادی ہو جاتی ہے شوہر کا سہارا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ شوہر کا سایہ بھی سر سے اٹھ جائے, اولاد کے سہارے سے جیتی ہے. رباب کے نہ ماں باپ اب دنیا میں ہے, نہ شوہر دنیا میں ہے, نہ اولاد. اللہ نے 2 بچے دیے تھے, ایک اثر, ایک سکینہ. سکینہ کے سارے شام میں رہ گئی. کربلا میں 2 سہارے تھے, شوہر کے کربلا میں, ننھا اصغر کی کربلا میں. رباب نے فیصلہ کیا اب میں کربلا میں رہوں گی. پوچھنے والے کو حق تھا, پوچھے بی بی آپ رہ کے کیا کریں گی؟ عجب نہیں بیوی. رباب جواب دے, نادان, یہ پیاسوں کی قبریں ہیں, سامنے دریا ہے, مجاورت کروں گی, پانی لاؤں گی, پیاسوں کی قبروں پانی سے قبروں سے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. وَحُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَزَيْنَبًا وَعَبَسًا.